اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 19، ہم پارہ 19 میں دیکھیں گے کہ اللہ کی بخشش کی کون کون سی آیتیں ہیں۔ پارہ 19 میں سورہ الفرقان میں آیت نمبر 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مگر من جس نے تابا توبہ کی، و آمنا اور وہ ایمان لایا، و عملا اور اس نے عمل کیے، عملاً عمل، صالحاً نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یبدلو بدل دے گا اللہ سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات بھلائیوں سے، وکانا اور ہے اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً بہت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک اور بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان گنہگار ہے اور اگر وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے اور پھر نیک کام کرنا شروع کر دے، تو اللہ اس کے جتنی پرانی برائیاں جو اس نے کی ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ انسان کی نیت پر۔ اگر انسان کی نیت خالص ہوگی اور وہ دل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے اپنے گناہوں پر افسوس ہوگا، اس کو ندامت ہوگی کہ مجھ سے اتنے گناہ کیوں ہو گئے، اور وہ اتنی توبہ کرے گا اور اللہ کو ہر وقت راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس نے جتنے پرانے گناہ کیے ہیں ان کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ جو کوئی بھی شرک، کفر، بدعت، گناہ کر رہا ہو لیکن ہدایت آنے کے بعد اسے احساس ہو جائے کہ وہ غلط تھا اور وہ نادم بھی ہو، یعنی اسے افسوس ہو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور سچے دل سے ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال بھی شروع کر دے، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے گناہ کیا لیکن بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس سے آخرت میں سزا ملے گی، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 100 قتل کرنے والے نے بھی جب سچی توبہ کی اور ہجرت کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں، پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک، توبہ سے انسان اللہ بندے کا حال تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے وہ برائیاں کرتا ہے اور اب نیکیوں کی توفیق اسے مل جاتی ہے۔ پہلے شرک کرتا تھا، توبہ کے بعد وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ سے، خالص دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو پہلے کی حالت تھی اسے تبدیل کر دیتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں۔ پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ نیکیاں کرتا ہے۔ پہلے وہ شرک کرتا تھا لیکن اب صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہے، تو اس کی پوری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس نے جتنی نیک برائیاں کی ہیں ان کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں جانے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا تو نے اس دن یہ گناہ کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں کیے تھے۔ اسے انکار کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ کا حساب ہو رہا ہے، میرے تو بہت بڑے گناہ، بہت سارے بڑے گناہ بھی ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا میرے بہت سے اعمال اور ہیں جو یہاں نہیں دکھ رہے، جو یہاں نہیں دکھائی دے رہے، یعنی ابھی تو میرے بہت سارے بڑے گناہ بھی ہیں۔ اس کو لگے گا جب اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کر رہے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے مجھے ثواب دے رہے ہیں تو میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، یعنی اللہ میرے بڑے گناہوں کے بدلے بھی مجھے ثواب دے دے۔ یہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، بہت کم ایسا وقت ہوتا تھا جب آپ کے دانت دکھتے ہوں، آپ اس طرح سے ہنستے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنسی آ گئی کہ وہ بندہ اس طرح سے کہے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے نا، یعنی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو بندے کے اخلاص سے کی ہوئی توبہ سے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے جہنم میں ان کو اگر جہنم میں جا کر وہ دھلتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا نا اس حدیث میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا، تو جہنم میں ایک ایک پل رہنا جو ہے وہ ہزاروں سالوں کے برابر ہوگا اور وہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں چلا جائے، وہی انسان کامیاب ہے۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم، نتمعو ہم امید رکھتے ہیں، ان کی یغفرا بخش دے گا، لنا ہمارے لیے، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہم خطائیں ہماری، ان کی کنہ ہیں ہم، اولا سب سے پہلے، المؤمنین ایمان لانے والے۔ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سبقت کرو، ہر چیز میں پہلے آنے کی کوشش کرو۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے بیچ میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون پہلے نیکیاں کرے، تو جو پہل کرتا ہے اس کا ثواب ہی الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات جادوگروں نے کہی جب وہ ایمان لے آئے، جب ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور جادوگروں نے حق پہچان لیا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا لیڈر ہے۔ فرعون نے کیا کہا جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہی تمہارے لیڈر ہے اور انہوں نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے، اور میں تم سب کے ہاتھ اور پیر اپوزٹ سمت سے کٹوا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ جتنے لوگ بھی یہاں اکٹھا ہیں ان میں سے ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، اور بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جو بھی سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اس کا الگ درجہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جو مکہ میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے دوسرے مسلمانوں پر فضیلت دی جو بعد میں ایمان لائے۔ تو ہمیں بھی جب بھی ہمیں نیکی کا موقع ملے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نیکی کر لیں۔ ہر
نیکی کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ جادوگر پہچان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں وہ حق ہے، اس لیے ایمان فوراً ان کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر ان پر فرعون کی دھمکیوں کا بھی اثر نہیں ہوا، الٹا انہوں نے سوچا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی اور اپنے رب کے سامنے جانا بھی ہے، لیکن اگر ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے تو امید ہے کہ ہماری ساری خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس آیت سے؟ نیک کام میں ہمیشہ سبقت یعنی پہل کرنی چاہیے۔ اب پارہ 19 کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 82 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی، اور جس سے، اور وہ جس سے، اطمعُ، میں امید رکھتا ہوں، ان کی، یغفرا، وہ بخش دے گا، لی، میرے لیے، خطیئتی، خطا میری، یوم، دن، الدینی، بدلے کے، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب اور کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ کون بخشے گا ہماری خطا؟ اللہ۔ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ صرف اس دنیا تک ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، کھلایا، پلایا، پالا، بلکہ یہ رشتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ موت پر ختم ہو جائے، بلکہ موت کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور وہی اللہ ہے جو واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس واپسی کو روک لے۔ آج تک نہ کوئی دوا، نہ ڈاکٹر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اولیاء موت کو روک سکا ہے۔ وہ لوگ جو خود کو خدا کہلواتے تھے وہ خود بھی اپنی موت کو روک نہیں پائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہیں، تو وہ کیا اپنی موت کو روک پائے؟ وہ بھی نہیں روک پائے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو اس سے جانا ہی ہوتا ہے۔ جب زندگی اور موت پر اختیار صرف اسی کا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ پھر وہی اللہ فیصلہ کرے گا کہ قیامت کب آئے اور لوگوں سے ان کا حساب لیا جائے۔ اس وقت بھی کسی کی طاقت نہ ہوگی کہ اللہ سے کسی کو بچا سکے۔ ہر ایک کو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ عدالت قائم ہوگی اور وہی اس دن مالک یوم الدین ہوگا، بدلے کے دن کا مالک وہی ہوگا، یعنی اس دن کا وہی جج ہوگا۔ دنیا میں جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، وہ تو خود اپنی بخشش کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس دن انسان جب جہنم کو میدان حشر میں لا کے رکھ دیا جائے گا اور وہ سامنے دکھائی دے رہی ہوگی، اور جب انسان کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے اس میں پھینکا جائے گا، تو وہ انسان کہے گا کہ میری بیوی کو پھینک دو، میرے بچوں کو پھینک دو، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز کو پھینک دو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو اس دن انسان کو صرف اور صرف اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ ہمیں علم نہیں ہے اس دن کا، ہم اس وجہ سے ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ یقین آ جائے، اگر ہم وہ چیز پڑھتے جائیں، قرآن کو تھام لیں، قرآن کو روز پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو روز سمجھیں، آگے بڑھتے جائیں، قرآن میں سمجھتے جائیں، تو وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اور پھر ہمیں وہ چیز دکھائی دینے لگے گی۔ اور جب وہ چیز دکھائی دینے لگے گی تو انسان پھر گناہوں سے بچے گا۔ جو یہ سب جانتے ہوئے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اپنا خود نقصان کرتے ہیں۔ دنیا سے آخرت تک انسان کی ساری قسمت خدا کے ہی اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب سارے اختیارات اسی اللہ کے پاس ہیں تو میں اس سے یہ امید لگائے ہوئے ہوں
کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ یہ جو آیت تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول تھا کہ ابراہیم جب ایمان لے کر آئے، اس کے بعد انہوں نے جب کہا کہ سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ میری خطا بخش دے گا۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وغفر اور بخش دے لی ابی میرے باپ کو، انہو بے شک وہ کانا ہے وہ من الضالین گمراہوں میں سے۔ یہ تب کی ہی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت شفیق تھے، ان کے والد شرک کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ دعا کرنا بند کر دی۔ پھر پارہ نمبر 19 میں ہی سورہ النمل کی آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا مگر من جس نے ظلم کیا، ثم پھر بدلا اس نے بدل دیا، حسناً نیکی سے، بعد سوء برائی کے، فإنی تو بے شک میں، غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس نے ظلم کیا یعنی گناہ کیا، اس کے بعد اس نے بدل دیا نیکی سے، یعنی جو ظلم کرتا تھا اس سے باز آ گیا، اللہ سے معافی مانگ لی اور اچھے کام کرنے لگے، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں، یعنی میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ تو جب ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو غلط کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر اچھے کام کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جو برائی کا بوجھ جو ہوتا ہے ان کے اوپر وہ ہمیشہ رہتا ہے، ان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے تو اتنے گناہ ہیں۔ لیکن انسان کو یقین ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور وہ سارے گناہوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کو بار بار اس کے گناہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم تو کچھ بھی کر لو، تمہارا تو کچھ نہیں ہونے والا، تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اور وہ نا امیدی دلاتا ہے انسان کو، پھر انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر رکنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ تو انسان کو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، ایک بار جب معافی مانگ لی تو اس کو بھول جانا چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے نیکیوں میں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاص دیکھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں۔ الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے، تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے، یعنی کوئی غلط کام ہو جائے، تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے فوراً معافی مانگے اور اس کے بدلے میں جلدی سے اچھا کام کر لیں، جیسے یا کوئی صدقہ کر دیں یا کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب ہم کچھ غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا غضب اترتا ہے، تو ہم جیسی صدقہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی برائی اگر ہم سے ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، کتنا بھی اچھا کام کر لیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے ہم سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اس کو کیسا لگا ہوگا، تو کیا کریں؟ فوراً یا تو اگر اس سے معافی مانگ سکتے ہوں تو معافی مانگ لیں، یا کوئی اور ایسا گناہ ہو گیا ہو تو فوراً صدقہ کر دیں، کوئی اچھا کام کر دیں برائی کے بدلے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل اچھے کام کر لے، تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ نیک کام برے کاموں کو دھو ڈالتا ہے، سورہ النساء 110 میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی ہے۔ پھر سورہ النمل کی آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لما، کیوں، تستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو، بالسیئتی، برائی کو، قبل، الحسنتی، بھلائی سے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون، تم بخشش مانگتے، اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ تو ہم جب بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہم پر رحم کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیشہ برائی نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے۔ یہاں بھی معافی کا ذکر ہوا ہے کہ پیغمبر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ عذاب کیوں مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ پیغمبر ہیں تو عذاب لے کر آئیے، عذاب لے کر آئیے اللہ کا۔ تو صالح علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر وہ شرک اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں گے، صالح علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے اور رحم بھی کریں گے۔ تو جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر، تو ہمیں بخشش مانگنی چاہیے ہر وقت۔ Shaitan says, your sins are too much to be forgiven. Allah says, if your sins were to reach the sky, I would still forgive you. کتنی اچھی بات ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو بخش دے گا، چاہے ہمارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں، تمہارے گناہ تو اب نہیں بخشے جائیں گے، تم نے تو بہت گناہ کر لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔